آئیے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، امام حسین کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور آپ بھی اس سارے معاملے کو اس طرح سے دیکھیے گا جس طرح زیارت کر رہے ہوں. یہ نیاز ہے، خدا کی قسم قسمت والوں کو حاضر ہوتی ہے. آئیے چلیں اور زیارت کریں. ہمیں سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی امام حسین کے قدموں میں بیٹھنے کی، ان کی زریں کے پاس. یہ شاید پہلی دفعہ میرے خیال میں صدیوں میں کسی کو اجازت ملی ہو کہ یہاں بیٹھ کے کیمرے کے ساتھ زریں پہ بیٹھنے کے شرف حاصل کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم، بڑا کرم، اور میں سمجھتا ہوں یہاں آنے پہ مولا کا یہ ایک خوش آمدید ہے ان تمام پاکستانیوں کو جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور آج ان کو یہ موقع ملا کہ وہ زریں کے پاس بیٹھیں اور اپنی باتیں جو ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کریں. یہ زیارت جو ہے یہ میں تمام پاکستانیوں کی نظر کرتا ہوں جو دیکھنے والے ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آئیے آپ بھی امام حسین کی زیارت کریں. سجدے میں سر کٹان کو آخر کٹا دیا، سجدے میں سر کٹان کو آخر کٹا دیا، لیکن خدا کا نام کا ڈنکا بجا دیا. یا حسین 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 یا حسین. پتہ نہیں وہ کون سا خوش قسمت لمحہ تھا جس میں ماں کی یہ دعا کام آ گئی کہ آج امام حسین غریب کائنات کی زری کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوں. کیا حیا والا امام ہے کہ چراغ بجھا دیتے ہیں، صحاب سے کہتے ہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. وہ نماز ضروری نہیں تھی جو نماز امام نے آخری پڑھی. وضو کو پانی نہیں تھا، پینے کو قطرہ نہیں تھا. امام نے وضو کیا ریت سے، پتھریلی ریت ہے یہاں کی، لیکن وہ تکبیر جو کربلا کے میدان میں امام نے کہی ہوگی، اللہ اکبر، خدا کی قسم آسمان بھی ہل گیا ہوگا اس ایک تکبیر سے جو اس غریب امام کی صحاب نے نماز میں کی ہوگی. یہ سعادت نیاز کے طور پہ ہدیہ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اس مظلوم کی قبر کی سرانے میں کھڑا ہوں جس کا سر کاٹ لیا گیا تھا، جس کا لاش سے چٹائی پہ ٹکڑے اکٹھے کر کے بیٹے نے دفن کیا تھا، جس نے اپنے بھائی کے جنازے کے ٹکڑے اٹھا کے بابا کی وصیت کے مطابق اپنے بابا کے سینے پہ دفن کیے تھے علی اصغر کی. خدا نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لاشوں کو کس طرح قبر پہ اتارا ہوگا، علی اکبر کو کس نے اپنے بھائی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے گنج شہداء میں دفن کیا ہوگا، کس طرح اس نے اپنے بابا کے ایک صحابی کو جتنے عظیم تھے کہ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو ان پر، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے. محمد رسول زادے کے اس نواسہ رسول کے سر اقدس پہ قبر مبارک پہ ذریعہ اقدس پہ کھڑے ہیں جس کے گنبد تلے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ وہ غریب ہے کہ جس کی مٹی میں بھی شفا موجود ہے. یہ وہ حسین غریب ہے کہ جس نے کہا کہ میں آنسوؤں کا ذبح شدہ، جب بھی کوئی مجھے یاد کرے گا تو آنسو بہہ نکلیں گے. یقیناً آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی ہیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لے پا رہے. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم اس امام کی خدمت میں اس کے ذریعے اقدس پہ حاضر ہیں. یقیناً یہی وہ مظلوم تھا جس کے صدقے میں آئے دین واقعی ہے، جس نے نماز کو بچایا، جس نے زکوٰۃ کو بچایا، جس نے خیرات کو بچایا. آج آپ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے اذانیں کہتے ہو، مسجد بنایا تو مسلمانوں یہ حسین کا صدقہ ہے، حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ مت بھولیے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ تمہیں مل جاتا. یہ سب کچھ ملا نہیں کہ صدقے میں ملا ہے. حسین کا حق ہے پوری امت پر. جوان جنت کے سردار ہے، روزہ رسول اللہ کے کندھوں کے سوار ہے. رسول اللہ جن کے لیے اپنے خطبے چھوڑ دیا کرتے تھے، رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، رسول اللہ جن کو بار بار بتایا کرتے تھے. اور جب کبھی واقعہ کربلا کی جبرائیل خبر دیتے تھے تو کبھی گلا چومتے تھے، کبھی ہونٹ چومتے تھے، کبھی آنکھ بازو چومتے تھے. یا رسول اللہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ ایک دفعہ جب دونوں بھائی رسول اللہ کے زانوں میں تشریف فرما تھے، ایک کے ہونٹ چومے اور دوسرے کے جسم کے مختلف ٹکڑے چومے، تو جناب زہرا نے کہا کہ بابا میرے بیٹوں کے ساتھ یہ اس قسم کا سلوک کیوں؟ کہا مجھے حسن کے جگر کے ٹکڑے یاد آگے، ایک ظالم زہر سے شہید کر دیں گے اور ٹکڑے باہر آگے، مجھے اپنے حسین غریب کے جسم کا ایک ایک زخم نہ یاد آگے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں حسین سننا، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں امام جب مکے سے نکلے تو لوگوں کو خطبہ کر کے اپنا تعارف کیوں کرواتے تھے؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے. سب کو کیوں بتاتے تھے؟ وہ جب
امام اپنا تعارف کروا رہے تھے، لوگ سننے والے اور ماننے والے نہ تھے. آج لوگ سننے اور ماننے والے ہیں. اس لیے جب لوگ یہاں آتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ وہ کسر ہے، وہ کمی ہے جو ہم سے پوری تب نہ ہو سکی، اب ہم اس کو پورا کرتے ہیں. یعنی جہاں امام حسین اپنے تعارف ہمیشہ کرتے تھے، یہ وجہ یہی ہے کہ امام حسین اتنا تنہا رہ گئے، اتنا تنہا یزیدی کے خلاف اٹھنے میں تنہا رہ گئے. مدینہ میں اور اصحاب کو دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے برائے خدا اب یزید جیسے حکومت، یزید جیسے حکمران پر آپ چپ نہ ہو، آپ ظلم کے خلاف اٹھ جائیں. یہ وراثت نہیں ہے، یہ اسلام ہے. تو امام حسین ہر جگہ تعارف کرتے تھے تاکہ پہچانا جائے اور کوئی ایسا غلطی نہ ہو کہ امام حسین کا قتل ہو، تاکہ جب اتمام حجت کے طور پر امام حسین مجبوراً اپنی تعریف کرتے ہیں. انسان اپنا تعریف نہیں کرتا، انسان کے لیے صحیح نہیں کہ اپنا تعریف میں ہوں. امام حسین کتنا مجبور ہو چکا تھا اس سوسائٹی میں کہ بار بار مداروں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان لو، میں امام حسین ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میرے خون کی غلطی نہ کرنا، تمہارے دنیا رخت چلی جائے گی. مگر کیا کہتے ہیں اس امت کو، مگر ابھی امت میں جو بیداری آئی ہے امام حسین کی شہادت کے پر، ہر جگہ ہر کوئی آتا ہے ادھر لبیک یا حسین. اس ندا کا جواب ہے جب عاشوراء کے دن میں امام حسین تنہا رہ گئے اور یہاں پہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو مجھے مدد کو آئے. تو شاید ہماری روحیں تھی، ہمارا جو ہے ارواح میں ہمارا اس وقت زندگی تھی، ہم نے لبیک کہا. ابھی ہم جب آئے ہیں 1400 سال کے بعد ہم لبیک کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یہ اسی امام حسین کے قربانی کا نتیجہ ہے. جو لبیک مطلب ہم حاضر ہیں، ہمارا جان حاضر ہے اسلام کے لیے، ہر چیز جو بھی ہے ہم حاضر ہیں. یہ حسین کا صدقہ ہے جو ہم واقعی ابھی تک اسلام کے جذبے سے سرشار ہیں. یہ پوچھا کہ جناب زہرا کے نام سے امام حسین نے کو تعارف کروایا. عرب کا رواج یہ تھا کہ اپنے باپ سے دادا سے تعارف کرواتے تھے، لیکن جب کوئی انتہائی غریب ہو جاتا، کوئی مظلوم ہو جاتا، کسی کی کوئی نہ سنتا تو اس وقت اپنے ماں کا نام لے کے تعارف کرواتے. حسین نے اس کربلا میں عاشور کے در یزیدیوں کے سامنے یہ حجت بھی تمام کری، سلو انا بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، فاطمہ کا بیٹا، مسلمان مجھے ایک ہی بیٹی، مجھے زہرا کا لقب جگر ہوں، جوانوں میں جنت کا سردار ہوں، مجھے سید نساء العالمین کا بیٹا ہوں. لیکن جب آپ تیروں کی صورت میں ملا، جب آپ تلواروں کی صورت میں ملا، وہ ماں جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، جو شب عاشور بیٹے کی مقتل کو صاف کر رہی تھی، خدا جانے اس نے حسین کے گلے کو کٹتے ہوئے کس طرح دیکھا ہوگا. آج پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں میں قبر حسین میں کھڑا ہو کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، دنیا والوں خدا را سوچو، دنیا کے فیوچر اس کربلا کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ وابستہ ہے. خدا را دنیا جائے حسین کو کبھی نہ چھوڑنا، کربلا کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ کربلا ہی اسلام کی ضمانت کی بقا کی ضمانت ہے، اور اسلامی دین کربلا ہی امام حسین کے بغیر نہ دین پہچانا جائے گا نہ پہچانا گیا ہے. آئے ہم حسین کا دامن تھامیں، حسینیت کا دامن تھامیں اور دنیا میں پیغام حسین کو عام کریں. اور میں ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو حسین کے مشن کو مٹانا چاہتے ہیں. حسین آج بھی دعوت دے رہے ہیں، دو صفحہ راستہ ہے حسینیت کو یزیدیت کی. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے حسین کا ساتھ دے کے فوز عظیمت میں فائز ہونا ہے یا حسین کو چھوڑ کر یزیدیوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. کل یوم عاشر و کل ارض کربلا کی عملی تفسیر آج بھی موجود ہے. اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میرے اللہ مسلمانوں کو وحدت عطا فرما دے، وطن عزیز پاکستان کو وحدت عطا فرما دے. جن دلوں میں نفرتیں موجود ہیں مالک کائنات ان کو جوڑ دے. مالک کائنات جو تکفیری گروہ کو تباہ و برباد فرما دے، یزیدیوں کو تباہ و برباد فرما دے، عالم اسلام کو جوڑ دے اور ہمیں صحیح معنوں میں امام حسین کا عزادار، ان کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اسلام کو، حسین کو، حسینیہ کو، کربلا کو، کربلا والوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. ہم اس لائق تو نہیں ہے لیکن یا حسین ہم نے جو کچھ بھی خدمت کی ہے، جو پیش کر ہے اس کو قبول فرما لے. یہ پیغام تیری قبر مبارک تیرے سر اقدس سے ہم دینا چاہتے ہیں. دنیا کو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے لیکن حسین تیرا پیغام تیرے دلوں میں تاثیر ہے. خدا کرے ہمارا یہ پیغام دلوں کو سلجھانے کا باعث بنے، لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنے. قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نمائش کریں، صرف یہی بتانا چاہتے
جاتے ہیں دنیا والوں، حسین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے.